درود میں کتنی برکتیں ہیں یہ بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، کبھی بھی بیان نہیں کی جا سکتی، مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے درود مصطفیٰ کی فضائل۔ اس لیے درود جب بھی پڑھا جائے کوشش یہ ہو کہ خیال میں بھی، تصور میں بھی، عقیدے میں بھی، نظر میں بھی، سوچ میں بھی، سمجھ میں بھی، دل میں بھی، ہر جگہ مدینے کا غنبد آپ کی تصور میں ہر وقت ہر لمحہ ہو جب تک آپ درود پڑھ رہے ہیں۔ اس فکر سے اور اس تصور کے ساتھ آپ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس زمین پہ بھی رہیں گے تو مجبور نہیں رہیں گے، اور اس زمین میں رہیں گے پھر بھی مجبور نہیں رہیں گے۔ ہاں، زمین پہ بھی رہیں گے تو مجبور نہیں رہیں گے، اور زمین میں رہیں گے پھر بھی مجبور نہیں رہیں گے، چونکہ وہ مجبور زمانے میں ہوتا ہی نہیں جو عشق میں ڈوب کر پڑھتا ہے مصطفیٰ پہ درود۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے قلب میں جلوہ حضور ہوتا ہے۔ پڑھو اے عاشقو نبی پہ درود کہ درود پڑھنے سے چہرے میں نور ہوتا ہے۔ یہ میں تھوڑو کہتا ہوں، درود ایک ایسا عمل ہے جس کو خود خدا بھی پڑھتا ہے، اور ہم تو کبھی کبھی پڑھتے ہیں، ہرکچے مارنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ خدا ہمارا نبی پہ درود پڑھتا ہے، اور پہلے خدا پڑھتا ہے بعد میں فرشتے پڑھتے ہیں، پھر مومنوں سے خطاب ہے کہ تم بھی پڑھو۔ ذرا اس درود کو تو دیکھو، جس درود کو خدا پڑھ رہا ہے، ملائکہ پڑھ رہے ہیں، بعد میں مومنین پڑھ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ناز کرو اپنے نصیبے پہ کہ خدا نے تمہیں نہ آدم کی امت میں پیدا کیا، نہ نوح کی امت میں پیدا کیا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کی امت میں پیدا کیا، بلکہ اگر پیدا کیا تو سب نبیوں کے سردار مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا۔ اتنی بڑی نبی کی امتی اور اتنا نرم اور اتنا پتہ نہیں، آپ لوگ چرمرا چکے ہیں، بہترین سے چرمرا گئے، کو قدم ختم کر دیجئے۔ تو چرمرائیے نہیں، عشق اگر تھوڑی سی بھی ہوگی نا تو قسم خدا کی بخشش ہوگی، تھوڑی سی عشق ہوگی تو بخشش ہوگی۔ میرے ساتھ محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھیے نا، سب پڑھیے، قسم خدا میرا دعویٰ ہے زبان بھی پاک ہوگا، اور آپ کی آنے والی روزیوں میں جو روزی آئے گی نا وہ روزی بھی پاک ہو جائے گی، آپ کی زندگی بالکل پاک اور صاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کب؟ جب آپ مصطفیٰ پہ پاک صاف ہو کے درود پڑھیں گے، پاک صاف ہو کر کے درود پڑھیں گے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابی حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر پریشان ہو، بندہ مومن اگر پریشان ہو اور اس کو اپنی پریشانی سے نکلنے کے لیے راستہ چاہیے تو کوئی اور نہیں ہے، وضو کر، 2 رکعت نفل ادا کرے اور مصلی پہ بیٹھ کر کے تب تک درود پڑھتا رہے جب تک اس کی مصیبت دور نہ ہو جائے، تب تک وہ درود پڑھے۔ اور 12ویں منانے والوں، قسم خدا کہ ہماری ہر ایک لمحے کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے گا، لیکن شرط ہے 12ویں کا جلوس بعد میں نکالنا، 12 تاریخ آنے سے پہلے 12,000 مرتبہ درود پڑھ لینا، 12,000 مرتبہ درود پڑھ لینا۔ تو درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یہ سنو، اور عشق میں جھوم کر درود پڑھو۔ حضرت عبداللہ الجزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے خانے سے، اپنے گھر سے اپنے ہمراہ کچھ ساتھیوں کو لیا اور ایک مرتبہ گشت کرنے کے لیے نکلا، اور جب میں جانے لگا تو جاتے ایک میدان آیا، میدان جیسی آیا تو وقت ظہر آ گیا، ظہر کا وقت قریب آ گیا، نماز کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عبداللہ الجزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی عام آدمی نہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام ہے، بہت بڑے عالم کا نام ہے، بہت بڑے تقویٰ شعر کا نام ہے، بہت بڑے مجاہد کا
नाम है, बहुत बड़े आशिक सादिक का नाम है। हजरत अब्दुल्लाह अल-जज़ूली फरमाते हैं, जब ज़ोहर का वक्त करीब आया, नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया, नमाज ज़ोहर का वक्त आया, तो अब मेरे दिल में ये फिक्र लाहिक हो गई कि पानी मिल नहीं रहा है, वजू कैसे बनाऊंगा, और वजू बनाऊंगा नहीं तो नमाजें कैसे पढ़ूंगा। नमाज ज़ोहर का वक्त जाने वाला है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो ज़ोहर की नमाज कज़ा हो जाएगी, नमाज ज़ोहर का वक्त कज़ा हो जाएगी। चूंकि पहले क्या है, अगर पानी ना मिले कब, जब आप जुस्तुजू करें तब तयम्मुम करें, पहले पानी को खोजें। यानी कि मौलाना को ये पता नहीं था कि तयम्मुम वजू का बदल है, नहीं, पहले फिक्र नहीं करें, पानी की तलाश करें, खोज करें। अगर न मिले तो तयम्मुम, न मिले तो तयम्मुम, मजबूरी हो तो तयम्मुम, पानी की तलाश में। वक्त ज़ोहर नाजुक है। अब वो क्या देखते हैं कि उनकी नजरों ने देखा एक घर है, उस घर के बगल में एक कुआं है। क्या है? कुआं है। मैं फज़ाइले दुरूद बता रहा हूँ, और बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने, जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ेगा कल मैदाने महशर में वो मेरे साथ ऐसा होगा। मतलब मेरे आका ने बताया है, जो मुझ पर दुनिया में रह करके कसरत से दुरूद पढ़ेगा वो इधर उधर नहीं होगा, मुझसे करीब होगा। और कितना करीब होगा, मेरे आका ने 2 उंगलियों के इशारे से बताया है, 2 उंगलियों के इशारे से बताया है। अब आप ही समझिए ये 2 उंगलियां कितनी दूर होती है। हम नबी से उतना करीब तब होंगे जब नबी पे इश्क में डूब कर दुरूद पढ़ेंगे। इस दुरूद को आप खेल ना समझे। हजरत अब्दुल्लाह अल-जज़ूली फरमाते हैं, मैं उस घर के करीब गया जिस घर के करीब में कुआं था। मैं कुएं के पास जाकर के कुएं को घोरने लगा, देखने लगा, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, दाएं भी देखा, हर तरफ देखा। तो कुआं से पानी निकालने के लिए बाल्टी की जरूरत होती है, रस्सी की जरूरत होती है। मैं इन चीजों को तलाशने लगा लेकिन ये चीजें मिली नहीं। मैं महवे हैरत में था, वक्त ज़ोहर जाने वाला था, जा ही रहा था मैं, और मेरे अंदर और फिक्र लाहिक हुई कि या अल्लाह अब क्या होगा। पानी सामने है, निकालने का जराए मौजूद नहीं है, कोई असबाब नहीं है कि पानी निकाला जाए, कोई सामान नहीं है कि पानी निकाला जाए। इसी फिक्र में वो मुब्तला है कि छत के ऊपर एक 8 साल की बच्ची है। कितने? एक मरतबा बोलिए ना, आप खाली सुनिएगा नहीं, एक मरतबा बोलिए। कितने? 8 साल की बच्ची है। वो वहीं से इरशाद फरमाते, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के दोस्त, ए आलिम बाअमल, इस कुएं से पानी निकालने से आप कासिर हैं। मुझे हैरत है कि आप पानी नहीं निकाल पा रहे, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं। कई सुभान अल्लाह। इतने बड़े अल्लाह के वली होने के बाद भी आप सोच रहे हैं कुएं से पानी कैसे निकाला जाएगा। कहा, बेटी, कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी की जरूरत होती है, अगर ये ना हो तो पानी कैसे निकाला जाएगा। कहा, इसी बात पे तो हैरत है कि आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं और फिर भी आप सोच रहे हैं कि पानी कैसे निकलेगा। आपके अंदर ये फिक्र लाहिक है कि पानी कैसे निकलेगा। मुझे इस बात की हैरत है कि आप इतने बड़े वली हैं, इतने बड़े आलिम हैं, फिर भी आप सोच रहे हैं का बेटी फिर कैसे निकलेगा पानी, निकलेगा कैसे, कैसे निकलेगा पानी। तो कहा, पानी निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं पानी कैसे निकलेगा। सुन्नियों, बस दिल को साफ कर लो, अकीदे को मजबूत कर लो। सिर्फ साल में एक बार 12वीं आने के बाद अपने घर में 5 टका का 5 रुपये का कपड़ा लेकर सिलवा करके छत पे लगा देना, ये आशिकी की अलामत नहीं है। सच्ची आशिकी तो ये है कि दिल में घर में बाद में झंडा हो, दिल में पहले झंडा लगे, गलियां बाद में साफ हो। दरीचा पहले साफ कर लो, दिल को पहले साफ कर लो, बाद में रोडों पे झाड़ू लगाना। देखो दिल में कितनी गंदगियां है, पहले देखो गुर्दे में कितनी गंदगियां है। अगर ये साफ नहीं है तो गली साफ देना कोई काम नहीं। झंडियां एक नहीं करोड़ों लगा लो, काम नहीं। इसलिए जो कुछ मिलता है वो इश्क से मिलता है, अगर इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तू ये तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। किसी ने अल्लामा से पूछा था, अल्लामा इकबाल तेरी शायरी दुनिया में इतनी मशहूर क्यों होती है?
اتنے مقبول کیوں ہے؟ تو قسم بخدا کہ علامہ کی فکر کو سنو مسلمانوں، فکر کو سنو، فکر کو سنو۔ علامہ نے کیا کہا تھا؟ اے دنیا والوں جاننا چاہتے ہو تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں۔ کمال تو یہ ہے کہ میں نبی کا نعت تب تک نہیں لکھا تھا جب تک نبی پہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود نہیں پڑھا تھا۔ یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے کہ میں لکھتا گیا، مصطفیٰ کے صدقے میں مقبول ہوتا گیا، قبولیت کی منزل سے وہ فائز ہوتا گیا۔ حضرت عبداللہ الجزولی فرماتے ہیں وہ بچی کہنے لگی اے اللہ والے پانی چاہیے، دیکھنا چاہتے پانی کیسے نکلتا ہے کنویں سے۔ کہاں بیٹی دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ بیٹی اپنے مکان کی چھت سے نیچے نہیں آئی، مکان کی چھت سے نیچے نہیں آئی، اپنی گردن کو کنویں کی طرف جھکاتی ہے، اور جھکانے کے بعد کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کا دوست ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ولی ارشاد فرما رہے ہیں میں نے اپنی باتیں کی نگاہوں سے دیکھا ہوں، میں دیکھتا رہا وہ بیٹی اپنے مکان کی چھت سے گردن کو ٹیڑھی کرتی ہے، زبان کھولتی ہے، اپنی زبان سے تھوک ڈالتی ہے، تھوک ڈالتی ہے۔ حضرت عبداللہ الجزولی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں یہ سمجھ نہ سکا کہ اس بچی کی زبان سے نکلی ہوئی تھوک کنویں میں بہنے گیا کہ کنویں کا پانی بہنے باہر آ گیا۔ علامہ عبداللہ حضرت الجزولی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے اندر فکر لاحق ہو گئی، اب نماز کی ٹینشن تو جو تھی وہ تھی ہی، اب دوسری ٹینشن آ گئی۔ اے پروردگارہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ 8 سال کی بچی، یہ معصوم بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، یہ چھوٹی بچی ہے، بہت بھولی ہے، اس کے اندر اتنا کمال، بہت حیرت میں ڈوب گئے۔ دل نے مانا نہیں، دل کی قراری کو بے چینی میں تبدیل ہو گئی، تڑپ کے ارشاد فرماتے بیٹی ذرا یہ بتاؤ گے اتنے رتبے تمہیں کہاں سے ملے، اتنے بلند مقام پہ تم کیسے پہنچ گئی، کیسے تم اتنے بلند مقام تک پہنچی ہے؟ تو حضرت علامہ عبداللہ الجزولی فرماتے ہیں کہ اس بیٹی کی لب کھولتے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جب لب کھولتے تو لگتا تھا کہ موتیاں ان کی لبوں سے بکھیر رہی ہے، وہ جب وہ بات کرتی تو میں اس کی بات میں کھو جاتا، دل تو ایسا کرتا تھا یہ بولتی جائے میں سنتا جاؤں۔ جب وہ بات کی تو وہ بات اتنی حیرت کن تھی کہ میں اپنے آپ کو روک نہ پایا اور اپنی زبین اقدس کو، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا اور اس مالک کے عرض و سماوات سے عرض کرنے لگا اے پالن ہارا، اے بندہ نوازا، اے خدا ذرا تو بتا اس چھوٹی سی بچی کو اتنا بڑا منصب کہاں سے ملا ہے، اتنا بڑا مقام کہاں سے ملا ہے؟ تو چھت کے اوپر سے بیٹی کہتی ہے اے اللہ کے دوست سن، مقام یوں ہی نہیں ملتے ہیں، رتبے یوں ہی نہیں ملتے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں تو کسی کے صدقے میں آئے ہیں، یہاں ہے تو کسی کے صدقے میں ہے، یہ کائنات ہے تو کسی کے صدقے میں ہے، یہ کہکشائیں ہیں تو کسی کے صدقے میں ہے، تو جس کے صدقے میں خدا نے ساری چیز کو بنایا ہے میں اسی رسول پہ درود پڑھتی ہوں، اور پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ میں کھاتی بعد میں ہوں، پہلے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہوں، میں پانی بعد میں پیتی ہوں، پہلے نبی پہ درود پڑھتی ہوں، میں غسل بعد میں کرتی ہوں، پہلے نبی پہ درود پڑھتی ہوں، مجھے گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو گھر سے قدم بعد میں نکالتی ہوں، پہلے نبی پہ درود پڑھتی ہوں، میں کپڑا بعد میں پہنتی ہوں، پہلے نبی پہ درود پڑھتی ہوں، یعنی میری صبح تا شام کی زندگیاں نبی پہ درود پہلے بعد میں اپنی زندگی کا کام۔ رتبے کہاں سے ملتے ہیں؟ نبی پہ درود پڑھنے سے۔ میرے امام عشق و محبت نے کہا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے،
اور یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں میلاد کر رہے، یہ سنی کو کیا ہو گیا، بخار لگ گیا۔ میرے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کا دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ یہ ایک دن کی محفل کی بات نہیں، یہ سال میں آنے والے ایک باری ربیع الاول کی بات نہیں۔ میرا امام تو کہتا ہم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم۔ یار تم ایک میلاد کی بات نہ کرو، اگر میلاد پیغمبر نہ ہوتا تو خدا نہ آدم کو بناتا، نہ کوئی نبی ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر نبی کا میلاد نہ ہوتا۔ یہ تو میلاد نبی کا ہی برکت ہے کہ کائنات میں سب کچھ ہے، سب حشاس ہے بشاس ہے۔ پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنیوں کو کیا ہو گیا، یہ میلاد کرتے ہیں، میلاد کا ثبوت کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ، میلاد کرنا کیا ہے؟ تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب میں اگر کتابوں کا حوالہ دوں، اور یہ اعتراض کب سے ہے تو مشکل سے 150 سال سے۔ یہ میلاد کا منکر کب سے نکلا؟ کب؟ مشکل سے 150 سال۔ میں کہتا ہوں اور تم 150 سال لے لو، 300 سال تم اپنے پاس لے لو، اور 300 سال کے بعد 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، میں تو کہتا ہوں یار 1000 سال پہلے کی کتابوں کے، ان کی بزرگوں کو، ان کی مصنفین کو، ان مورخین نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کتابوں میں مصطفیٰ کا میلاد نہ لکھا ہو، ان بزرگوں نے میلاد نہ منایا ہو، اس نے اپنے گھر پہ میلاد، قسم خدا یار ہم تو میلاد پڑھتے ہیں تو چند لوگ آتے ہیں گھر کی، ان بزرگوں نے جب میلاد پڑھی ہے تو باپ پڑھنے والا ہوتا تھا، بیٹا سننے والا ہوتا تھا، بیٹیاں سننے والی ہوتی تھی، بہویں سننے والی ہوتی تھی، اور عشق کا انداز یہ ہوتا تھا کہ زبان سے ذکر رسالت ہوتی اور آنکھوں سے رو رو کر کے یہ بتاتے آقا میلاد تو زبان سے بیان کر رہے ہیں، یہ آنسو اس کا اظہار ہے، اس کی محبت کا نشانی ہے۔ آقا ہم آپ کے میلاد میں اس طرح ڈوبے ہیں، اس طرح ڈوبے ہیں، اور یہی دعا ہے کہ اس طرح ہی ڈوبے ہمیں رہنے دیں۔ اور دیکھیں ان بزرگوں کی کتابوں کو، اگر ان بزرگوں نے میلاد نہیں لکھی ہے تو یہ مولوی مجرم ہے، سنی مجرم ہے، میلاد کرتا ہے۔ اگر اس نے لکھا ہے تو یہ اعتراض کرنے والا جھوٹا ہے، اور یہ تو جھوٹا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس جھوٹے کا کوئی جواب نہیں کرتا ہے کہ پھر صحابہ نے کیوں نہیں منایا۔ میں کہا قسم خدا کی تمہاری نانی یاد آ جائے گی، صحابہ نے جس طرح میرے رسول کی میلاد منائی، قیامت کی صبح تک کوئی سنی نہیں منا سکتا ویسا، قیامت کی صبح تک ویسا نہیں منا سکتا۔ صحابہ کی میلاد کی بات کرتے ہیں، مکے میں کوئی دیوانہ نہیں تھا، جہاں دیوانہ تھا وہاں کا داستان تو پڑھو، جہاں مستانہ تھا وہاں کا داستان پڑھو، جہاں عاشق تھا وہاں کا پڑھو، اور یہاں بچیوں کی زبان پہ یہی تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی۔ کیا بات کرتے ہو یار، نبی کی بزم کی بات کرتے ہو، نبی کی جشن کی بات کرتے ہو، نبی کی میلاد کی بات کرتے ہو، تم ایک دنیا کی بات نہ کرو، جتنی بھی دنیا ہے سب نبی کی میلاد سے، سب نبی کی۔ یار یہ سمندر ہے نا، یہ سمندروں کے اندر جو روانیاں ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ درخت کے پتے جو ہرے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، آج ہم زندہ ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، ہم مسلمان ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، اور اس میں بھی خاص فضل کہ ہم سنی مسلمان ہیں، یہ تو اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے ہم پر کم بڑا احسان نہیں کیا، اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے جس رسول سے خدا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اے سنیو، جس رسول سے خدا سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اے خدا کے بندو، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں اس رسول سے سچی محبت کر لو، سچی محبت کر لو، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے محبت کرو۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے بنتے ہیں، بہت بڑے، ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ اچھا کچھ لوگ ہماری جماعت میں بھی ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، مولویوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اماموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اعتراض کرتے ہوئے اور دو چار کو سوال وہ جلسے میں یا کہیں سن لیتے ہیں تو اس کو حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، اور مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اسی کو دہراتے ہیں، امام صاحب کے پاس جاتے ہیں بار بار دہراتے ہیں۔ تو
ایک مرتبہ ایک زمانے میں یہ بھی ہوا تھا. کس کے زمانے میں؟ حضرت سیدنا بہلول دانا کے زمانے میں. ایک بہروپیہ تھا, اپنے آپ کو قابل سمجھتا تھا, قابل. وہ جہاں بھی علماء کو دیکھتا سوال کرتا, اور اس کی مقصد صرف تھی کہ عالم کو رسوا کیا جائے, اس کو بے عزت کیا جائے. وہ 3 سوال لے کر کے ٹھوکرے میں گلی گلی گھوما کرتا تھا عالموں کو رسوا کرنے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. محمد مفلر وانی کہا سبحان اللہ اور محبت سے. حضرت سیدنا بہلول دانا فرماتے وہ بہروپیہ تھا, 3 سوال لے کر کے, اور حضرت بہلول دانا روڈ کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ روڈ سے جا رہا تھا, وہ بہروپیہ اپنے آپ کو قابل بہت بڑا سمجھ رہا تھا. وہ روڈ سے جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک وہ بزرگ بیٹھا ہوا ہے, عمر رسیدہ ہے, روڈ کے بغل میں بیٹھا, تو اس کی طرف وہ قابل آدمی توجہ نہیں کیا, گزر کے جانے لگا. لیکن جانے سے پہلے ان کے سامنے ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ کہ ہم نے بہت بڑے بڑے عالموں سے سوال کیا. کہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا بہلول دانا کے پاس پہنچنے کے بعد بڑے بڑے عالموں سے میں نے سوال کیا, کسی عالم نے جواب نہیں دیا. تو حضرت سیدنا بہلول دانا اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے تھے, وظیفے میں مشغول تھے. سر اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ او نوجوان, ذرا جن عالموں سے میرے نبی کے وارثوں سے جو سوال کیا تھا اس فقیر سے کر سکتے ہو؟ ذرا میں وہ سوال جان سکتا ہوں. کہا بابا آپ سے کیا کرنی ہے, بڑے بڑے عالموں سے کیا جواب نہ ملا, بڑے بڑے جبے اور کبے اور امامے والے سے اور ٹوپیوں والے سے کیا لیکن جواب نہیں ملا. تو آپ روڈ پہ بیٹھے ہیں تو آپ سے کیا ہوگا؟ کہا میں سننا چاہتا ہوں میرے نبی کے وارثوں سے تو نے کیا سوال کیا تھا, میرے نبی کے وارثوں سے تو نے کیا سوال کیا تھا, میں سننا چاہتا ہوں. کہ نہیں سنا کہ کیا ہوگا, جب بڑے بڑوں سے نہ ہو سکا تو یہ روڈ پہ پڑے رہنے والوں سے کیا ہوگا. کہا بابو اگر بتا دیتا تو تمہاری مہربانی ہوتی. کہا اگر آپ نہیں مانیں گے تو سن لیجئے, لیکن ہم کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ آتا جاتا نہیں ہے, آپ کو بھی کچھ آتا جاتا نہیں ہے. کہا بابو ذرا بتاؤ, میرے اندر بے چینی ہے. وہ سوال سننے کے لیے جو سوال تو نے عالموں سے کیا ہے, حافظوں سے کیا ہے, قاریوں سے کیا ہے, مفتیوں سے کیا ہے, معلموں سے کیا ہے, مورخوں سے کیا ہے, ذرا بتاؤ وہ سوال کیا ہے. کہا میرا سوال 3 ہے. کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں. سنیے گا, سوال سنیے گا. خالی موڑا گرگٹے سن ایک سبحان اللہ کہیں. سرکار کی آمد, ہری بپا یہاں جلوس نکلا, سرکار کی آمد مرحبا, اللہ سرکار کی آمد مرحبا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. 3 سوال ہے. پہلا سوال کیا؟ خدا ہے تو اکٹھی کون ہو, خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں. اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسے پھنستے ہیں کہ کسی اور کو بھی پھنسا لیتے ہیں, اور ایگو سے کیا گو ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ سے کہتے ہیں, اس نے پہلا سوال کیا خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں. دوسرا کہا کہ ذرا بتاؤ نوجوان تمہارا دوسرا سوال کیا ہے. کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے, جو کچھ کراتا ہے وہ شیطان کراتا ہے, تو پھر انسان کو اس کی سزا کیوں ہوتی ہے. جو کچھ کراتا ہے شیطان کراتا ہے, تو پھر اس کی سزا انسان کو کیوں ہوتی, کیوں دی جاتی ہے. کہا بابو تیسرا سوال تیرا. کہا میرا تیسرا سوال ہے کہ جہنم میں خدا گنہگاروں کو عذاب دے گا تو آگ سے, اور اللہ نے ابلیس کو بھی بنایا آگ سے, تو آگ کو کیسے جلائے گا. 3 سوال مکمل ہونے کے بعد حضرت سیدنا بہلول دانا اپنی حالت پہ آ گئے. گردن جیسے نیچے تھے ویسے نیچے فرما لیا, اور جتنا کرنا تھا کہ گردن جیسے ہی حضرت سیدنا بہلول دانا نے کیا ہے. تو اب ہوا کیا, وہ آدمی کے اندر جو بہت بڑا قابل بنا تھا وہ بڑا کھلکھلا کے ہنستا ہے, مذاق اڑاتا ہے. کس کا؟ حضرت سیدنا بہلول دانا کا. اللہ والے کا جب مذاق اڑایا تو حضرت سیدنا بہلول دانا نے سر نہیں اٹھائے. آپ سر نہیں اٹھائے,
پھر اپنی عبادت میں، پھر محو خدا میں آپ آ گئے، پھر عشق نبی میں آپ ڈوب گئے، سر نیچے۔ ایک مرتبہ مذاق اڑایا، 2 مرتبہ مذاق اڑایا، 3 مرتبہ مذاق اڑایا، وہ مذاق پہ مذاق اڑاتا رہا۔ حضرت سیدنا بہلول دانا اپنے سر نیچے رکھے ہیں، لیکن جب مذاق کی کوئی حد نہ رہی تو حضرت سیدنا بہلول دانا کو بالآخر غصہ آیا، اور غصہ کیسا؟ جب بارش ہوتی ہے، آپ دیکھے ہوں گے، ہم لوگ دیہات کے آدمی ہیں، اور پانی جب جھما جھم برستا ہے، اس کے بعد مٹی کبھی دھوپ پڑنے کے بعد جب سوکھتا ہے نا تو وہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا نے سر اپنے اٹھاتے ہیں اور ان کے سامنے ہی، بالکل ان کے سامنے ہی اتنا بڑا روڑا مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا اور غصے سے بالکل اس کے سر پہ نشانے کے ساتھ مارتے ہیں، اور جیسے اس کے سر پہ لگتا ہے پھٹتا ہے، خون نکلنا شروع ہوتا ہے، اور جب خون نکلے گا تو درد نہیں کرے گا، سر پھٹے گا تو درد نہیں ہوگا، خون نکلے گا تو تکلیف نہیں ہوگی۔ ارے باپ، جب تکلیف ہوئی، درد ہوا، بے چین ہو گئے۔ اب کیا اگر ہمنی گوام بیٹا لڑے اور متھوا پھیڑ دیا تو ہمنی گوام بچار کرا ہوئے، سب سے پہلے تھانوام بچار کرا ہوئے، بس وہی کیا، سیم وہی کیا۔ وہ بھی گئے اور حضرت سیدنا بہلول دانا کے نام سے جا کر کے اس نے تھانے میں پرچہ کٹوایا۔ تھانے دار نے کہا کہ یار وہ ایسا ہے نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے، وہ دیوانے ہیں دیوانے، وہ یہ سب نہیں کر سکتا، وہ آدمی پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، وہ کسی کو ستایا نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ وہ روڈ پہ بھی بیٹھ کر کے خدا کو یاد کر لیتا ہے، مسند پہ بھی ہوتا ہے تو خدا کو فراموش نہیں کرتا ہے، اگر وہ روٹی کھاتا ہے پھر بھی خدا کو یاد کر لیتا ہے، نہیں بھی کھاتا ہے تو خدا کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ کہا یار وہ ایسا نہیں کر سکتا، کہا کہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے مجھے چوٹ لگی ہے، سر پھٹا ہے، خون نکل رہا ہے، میں آیا ہوں، مجھے تکلیف ہے تبھی نہ آیا ہوں، مجھے تکلیف ہے، درد ہے تب نہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کی بات کی وجہ سے میں اسے اپنی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا بہلول دانا کو بلایا گیا، اور جب حضرت سیدنا بہلول دانا تشریف لاتے ہیں تو تھانے دار نے پوچھا، او بابا کیا نہ اس آدمی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، اسے آپ نے ستایا ہے، تکلیف دیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ انہی سے پوچھئے، میں اس کو نہیں ستایا، مارا بھی نہیں، تکلیف نہیں دیا ہے۔ کہا پھر آپ کے نام سے پرچہ کیسے کٹوایا؟ کہا آپ انہی سے پوچھ لیجئے۔ کہا یہ تو شاہد ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو مارا ہے، سر پھٹا ہے، خون نکل ہی رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کیا ہوں۔ کہا کہ تھانے دار سنیے، میں کچھ نہیں کیا ہوں، اس کے 3 سوال کا ایک جواب دیا ہوں، اس کے 3 سوال کا ایک جواب دیا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا تھانے دار اسی سے پوچھ لیجئے، اس نے مجھ سے 3 سوال کیے تھے۔ کہا ایسا ہے؟ کہا ایسا ہی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرا پہلا سوال یہ تھا کہ خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ تو تھانے دار آپ ہی بتائیے، اس کو میں مارا ہوں نا؟ اگر مارا ہوں تو چوٹ لگی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہے، تو یہ پہلے اپنی تکلیف اور درد کو دکھائے، بعد میں اپنے خدا کو اسے دکھاؤں گا۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اگر اسے حیثیت ہے، تکلیف ہے، تو پہلے یہ اپنا تکلیف دکھا دے جو پرجنٹ میں ہے، جو ابھی ہوا ہے، یہ پہلے اپنا دکھائے، بعد میں اپنا دکھاؤں گا، بعد میں ساری کائنات کا دکھاؤں گا۔ کہا تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کچھ کراتا ہے وہ شیطان کراتا ہے، تو پھر انسان کو سزا کیوں ہوتی ہے؟ کہا کہ اس سے پوچھ لیجئے میں کب مارا ہوں؟ اگر میں مارتا تو میں مجرم ہوتا، اس کو مارا ہے شیطان نے، پھر میرے نام سے پرچہ کیوں کٹوایا ہے؟ میرے نام سے کیوں پرچہ کٹوایا ہے؟ کہا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہا تیسرا سوال یہ تھا کہ ابلیس بنا ہے آگ سے، اور اللہ جہنم میں عذاب دے گا آگ سے، تو آگ کو کیسے جلا پائے گی؟ آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو اس سے پوچھئے تھانے دار صاحب، میں نے مارا تھا نا؟
تو کس سے مارا تھا؟ کون سی میٹیریل سے مارا تھا؟ کون سی چیز سے مارا تھا؟ کس چیز سے میں نے مارا تھا؟ کہاں مٹی سے۔ اس سے پوچھیں یہ بنا کس چیز سے ہے؟ کون سی میٹیریل سے بنا ہے؟ یہ بھی مٹی سے بنا ہے۔ جب دنیا میں ایک انسان مٹی سے بنتا ہے اور اسے ہی مٹی سے مارا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہے، وہ خدا ہے۔ وہ بھی ابلیس کو اگر آگ میں جلائے گا تو اسے بھی جلنا ہوگا۔ اس لیے خالی کہیے مت، اس کو کیجئے، اس کو کیجئے۔ میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی انداز میں کہا تھا، دنیا میں جو ہو، دنیا میں جو بھی نبی کا کہا مان جائے گا، دنیا میں جو بھی نبی کا کہا مان جائے گا، قسم بخدا کی محشر میں مصطفیٰ اسے پہچان جائے گا۔ تو ہم مانیں گے نبی کے کہا ہوا تب نا، نبی کی فرامین کو مانیں گے تب نا، نبی کے قول کو، فعل کو۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اس لیے مسلمانوں، اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے جس کے قلب میں جلوے حضور ہوتا ہے۔ پڑھو اے عاشقو نبی پہ درود، کہ درود پڑھنے سے چہرے میں نور ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ لے کے زندہ رہو تو یہاں بھی خوش رہو گے، وہاں بھی خوش رہو گے، ہے نا؟ یہاں بھی خوش رہو گے، وہاں بھی خوش رہو گے۔ درود خوب پڑھیے، ہر مسئلے میں درود پڑھیے، ہر مسئلے میں، ہر مسئلے میں کوئی بھی پریشانی آئے پہلے درود پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میلاد کا بھی ثبوت ہے، جلسے کا بھی ثبوت ہے، جلوس کا بھی ثبوت ہے۔ اب کوئی اگر نابینا ہے تو اس کو کہاں سے نظر آئے گا؟ ہاں، نابینا کو بھی نظر آتا ہے، جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہو۔ ارے جلوس اور میلاد اور یوم ولادت یاد کرنا یہ تو نبی کی حدیث سے ثابت ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں؟ صحابہ بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سمار کا دن ہے، پیر کا دن ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس دن میں پیدا بھی ہوا ہوں اور اس دن اللہ کا سب سے پہلا وحی بھی مجھ پہ آیا ہے، اور اس دن میں اس دن کا ویلکم کیسے کر رہا ہوں؟ کیسے؟ روزے رکھ کر کے کر رہا ہوں، روزے رکھ کر کے۔ میرے نبی نے اپنی پیدائش کی دن کو روزے رکھ کر کے کیا ہے۔ ہم تو سال میں ایک مرتبہ جلوس نکالتے ہیں، مصطفیٰ نے اپنی ولادت کی خوشی ہر ہفتہ منایا ہے، ہر ہفتہ منایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں سکتا ہے 7واں پارہ میں، سورہ مائدہ میں۔ عید کہاں سے لے آیا یہ لوگ؟ تو میں نے کہا 7واں پارہ قرآن پاک سے لے آیا، سورہ مائدہ سے لے آیا۔ عید قرآن میں، اب کسی کو نظر نہ آئی؟ اور کیسی عید؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی، چونکہ حواریوں نے سوال کیا تھا، اصرار کیا تھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کیا تو اللہ نے اپنے محبوب کی بات مانی اور وہ خوابان آیا جس کو من و سلوہ کہتے، وہ خوابان نازل ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ہمارے ماننے والوں کے لیے عید ہے، لیکن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اول کے لیے بھی اور اخیر کے لیے بھی وہ دین عید کا ہے۔ تو اگر جنت سے کھانا آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کہے وہ دین ہمارے لیے بھی، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہے۔ تو جس کے لیے جس دن بنی فخر آدم آیا ہو، جس دن حضرت عیسیٰ کا تمنا بھی آیا ہو، جس دن حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ آیا ہو، وہ دن جس دن رب کا پیارا محبوب آیا ہو، وہ دن صرف عید کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے اس دن کو ہم عید ہی نہیں، عید میلاد النبی، اس لیے
ساری چیزیں ہیں، ہمیں لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قصہ لطیفہ بھی ناتوا ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، صرف آدمی کے لیے نہیں، چرند پرند جتنی بھی مخلوق ہے سب کے لیے خدا کا محبوب رحمت ہے۔ اگر ہم ان سے سچی محبت کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ بلند آواز کے ساتھ ہم اور آپ توبہ کریں۔ اے مولا ہمیں سنانے میں، سامعین کو سننے میں جو غلطیاں ہوئی مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ ہم حاضرین تیری محبوب کے محفل میں توبہ کرتے، بلند آواز سے کہیے استغفر اللہ ربی من